بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ۔ جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے کانفرنس ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہو گئے کہ اے محبوب، آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سب کاروانوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہاں آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ سے حضور کی شادی ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت فرما دی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائے۔ آپ نے ان کی درخواست منظور فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں بیبول کی پتی کھلا کھلا کر تیار کی تھیں کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئیں گی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان میں سے 1 اونٹنی آپ قبول فرما لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبول ہے، مگر میں اس کی قیمت دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد ناخواستہ فرمان رسالت سے مجبور ہو کر اس کو قبول کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو اس وقت بہت کم عمر تھی، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سامان سفر درست کیا اور توشیدان میں کھانا رکھ کر اپنی کمر کے پلے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک سے توشیدان کو باندھا اور دوسرے سے مشک کا منہ باندھا۔ یہ وہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پر ان کو ذات نطاقین 2 پٹکے والی کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافر کو، جس کا نام عبداللہ بن ارقط تھا، جو راستوں کا ماہر تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھا اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے۔ یہ سارا نظام کر لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لائے۔ کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کا شانہ نبوت کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف علی مرتضیٰ تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال و سامان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں شانہ نبوت میں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو رہو اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے چلے آنا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینے چلے آنا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر، جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا اور آپ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے۔ اپنے اس کارنامے پر فخر کرتے ہوئے شیر خدا نے اپنے اشعار میں فرمایا کہ میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی، جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ عظیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ان کے ساتھ خفیہ چال چلیں گے، مگر خداوند مہربان نے ان کو کافروں کی خفیہ چال سے بچا لیا
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر نبوت پر جان ولادت کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت فرماتے ہوئے نبوت خانہ سے باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے۔ نہ کسی کو نظر آئے، نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی۔ ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا، اس نے ان لوگوں کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے۔ چنانچہ ان کو اور بختوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مقام خضرو کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبے کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی، وہ بھی اسی جگہ آ گئے اور اس خیال سے کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا رستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کریں۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے نازک زخمی ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ہی نے آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اسی طرح خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو رونتے ہوئے اسی رات غار ثور پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی اور اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا۔ سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یار غار کے پاؤں میں کاٹا، مگر حضرت صدیق جانثار نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت سے یار غار کے آنسوں کی دھار کے چند قطرات سرور کائنات کے رخسار پر نثار ہو گئے، جس سے رحمت عالم بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے فوراً ہی سارا درد جاتا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رات اس غار میں رونق افروز رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو غار کے منہ پر سوتے اور صبح سویرے ہی مکے چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا تدبیریں کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رات کے چراگاہوں سے بکریاں لے کر غار کے پاس آ جاتے اور ان بکریوں کا دودھ دونوں عالم کے تاجدار اور ان کے یار غار پی لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غار ثور میں تشریف فرما ہو گئے۔ ادھر کا شانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار جب صبح کو مکان میں داخل ہوئے تو بستر نبوت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ظالموں نے تھوڑی دیر آپ سے پوچھ گچھ کر کے آپ کو چھوڑ دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش و جستجو میں مکہ اور اطراف و جانب کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے، مگر غار کے منہ پر اس وقت خداوند کی حفاظت کا پہرا لگا ہوا تھا، یعنی غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار قریش آپس میں کہنے لگے کہ اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی جالا تنتی نہ کبوتری یہاں انڈے دیتی۔ کفار کی آہٹ پا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مت گھبراؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر سکون و اطمینان کا ایسا سکینہ اتار دیا کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہی وہ جانساریاں ہیں جن کو دربار نبوت کے مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت انصاری ہی نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ دو میں کے دوسرے ابوبکر جب کہ پہاڑ پر چڑھ کر بلند مرتبہ غار میں اس حال میں تھے کہ دشمن ان کے ارد گرد کر چکر لگا رہا تھا، اور وہ ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تھے۔ تمام مخلوق اس بات کو جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی ان کے برابر نہیں ٹھہرایا۔ بہرحال چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول دوشنبہ کے دن غار ثور سے باہر تشریف لائے۔ عبداللہ بن ارقد جس کو رہنمائی کے لیے کرائے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوکر رکھ لیا تھا، وہ قرارداد کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر غار ثور پر حاضر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اور عبداللہ بن ارقد آگے آگے پیدل چلنے لگے اور عام رستے سے ہٹ کر ساحل سمندر کے غیر مصروف راستوں سے سفر شروع کر دیا۔ ادھر اہل مکہ نے اشتہار دے دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا۔ اس گراں قدر انعام کے لالچ میں بہت سے لالچی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی، اور کچھ لوگ تو منزلوں دور تک تعاقب میں گئے۔ دوسرے روز مقام قدید میں معبد عاتقہ بنت خالد خزائیہ کے مکان پر آپ کا گزر ہوا۔ معبد ایک ضعیفہ عورت تھی جو اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہا کرتی تھی اور مسافروں کو کھانا پانی دیا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اس سے کچھ کھانا خریدنے کا قصد کیا، مگر اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے خیمے کی ایک جانب ایک بہت ہی لاغر بکری ہے۔ دریافت فرمایا، کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ معبد نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دو لوں۔ معبد نے اجازت دے دی، اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کر جو اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا، اور اتنا دودھ نکالا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے، اور معبد کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر معبد اور ان کے خامند دونوں مشرف بالسلام ہو گئے۔ روایت ہے کہ معبد کی یہ بکری 18 ہجری تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب امر و رماد کا سخت قحط پڑا کہ تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہو گیا، اس وقت بھی یہ بکری صبح و شام برابر دودھ دیتی رہی۔ جب معبد کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شخص سوار سراقہ بن مالک بن جعشم تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تعاقب کرتا نظر آیا۔ قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا، مگر 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہ تھی۔ انعام کے لالچ نے اسے دوبارہ ابھارا اور وہ حملہ کی نیت سے آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دنس گیا۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف و دہشت سے کانپنے لگا اور امان امان پکارنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری اور گریہ زاری پر آپ کا دریا رحمت جوش میں آ گیا، دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا کہ مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا۔ راستے میں جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا تو سراقہ اس کو یہ کہہ کر لٹا دیتا کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس طرف نہیں ہے۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و نبوت اور اسلام کی صداقت کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ اور جنگ طائف و حنین سے فارغ ہو کر جعرانہ میں پڑاؤ کیا تو سراقہ اس پروانہ امن کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور اپنے قبیلے کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ واضح رہے کہ یہ وہی سراقہ بن مالک بھی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم غیب سے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے سراقہ، تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس ارشاد کے برسوں بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن دربار خلافت میں لائے گئے تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تصدیق و تحقیق کے لیے وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا دیے اور فرمایا کہ اے سراقہ، یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسریٰ سے چھین کر سراقہ بدوی کو پہنا دیا۔ حضرت سراقہ نے 24 ہجری میں وفات پائی، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر رونق افروز تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے قریب پہنچ گئے تو بریدہ اسلمہ قبیلہ بنی سہم کے 70 سواروں کو ساتھ لے کر اس لالچ میں آپ کی گرفتاری کے لیے آئے کہ قریش سے 100 اونٹ انعام مل جائے گا، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں۔ جمال و جلال نبوت کا ان کے قلب پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ شہادت پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے اور کمال عقیدت سے درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ، میری تمنا ہے کہ مدینے میں حضور کا داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ کہا اور اپنا عمامہ سر سے اتار کر اپنے نیزے پر باندھ دیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمدار بن کر مدینہ تک آگے آگے چلتے رہے۔ پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینے میں کہاں اتریں گے؟ تاجدار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی خدا کی طرف سے معمور ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہے۔ اس سفر میں حسن اتفاق سے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے ہیں۔ یہ ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے تھے۔ انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چند نفیس کپڑے بطور نذرانہ پیش کیے، جن کو تاجدار دو عالم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرما لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبریں چونکہ مدینہ میں پہلے سے پہنچ چکی تھی، عورتوں اور بچوں تک کی زبانوں پر آپ کی تشریف آوری کا چرچا تھا، اس لیے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق و بے قرار تھے۔ روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ ناگہاں ایک یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری مدینے کے قریب آن پہنچی ہے۔ اس نے بآواز بلند پکارا کہ اے مدینے والو، لو تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر اور وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوئے اور قبیلہ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن بدم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مکان میں تشریف فرما ہوئے۔
اہل خاندان اس فخر و شرف پر کے دونوں عالم کے میزبان اور ان کے مہمان بنے۔ اللہ اکبر پر پرجوش نعرہ مارا، چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدتیں پیش کرتے۔ اکثر صحابہ اکرام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ لوگ بھی اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حکم نبوی کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکہ سے چل پڑے تھے۔ وہ بھی مدینہ آ گئے اور اسی مکان میں قیام فرمایا، اور حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔